شری اکال, السلام علیکم جناب, کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ سو گائز یو آل آر ڈوئنگ ایبسلیوٹلی گریٹ اینڈ فائن. اپنا حال جو ہے کمنٹ سیکشن میں بتا کے ضرور جائیں. اینڈ آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایک سپر والی ویڈیو ہونے والی ہے. ویڈیو کا ٹائٹل ہے انسائیڈ پیک آف پیلس. یہ چیز میں سمجھنے کی کس پیلس کی یہ بات کر رہے ہیں. آگے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہے, اسلامک سٹوری ہے, یہ اسلامک سٹوری آف موسیٰ علیہ السلام کی, یا ان کے پیلس کے بارے میں بتا رہے ہوں گے. ان کا جو پیلس تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے اس کے اندر کیا تھا اس کے بارے میں بتائیں گے یہ. اور ٹائٹل تھمبنیل میں تو یہ لکھا تھا کہ سب سے بڑا قرآن یہاں پہ ہے. جو بھی ہوگا لگ جائے گا پتا. تو اس کو دیکھتے ہیں, پوری ویڈیو سمجھ تو آئی جائے گی, پھر کرتے ہیں باقی باتیں ڈسکس. اور یہ لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, سبسکرائب کر لیں چینل کو گائز, چیک آؤٹ کر لو. السلام علیکم دوستو. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کے بارے میں بتانے والے ہیں. بہت ہی دلچسپ اور اہم معلومات دیں گے. ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم فرعون کی ذات سے متعلق کچھ اہم بات بتائیں گے. دوسرے حصے میں فرعون کا اصلی نام بتائیں گے. اور تیسرے حصے میں ویڈیو کے ٹائٹل کے مطابق فرعون کے محل کے متعلق امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فرعون کا محل کیسا تھا, کب بنا اور اس وقت تک کہاں ہے. لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ بس اس ویڈیو کو لائک کریں. دوستو, فرعون مصر کا ایک بادشاہ تھا. وہ اس دھرتی پر اب تک کا سب سے شیطان ڈکٹیٹر تھا. وہ بہت ہی خود غرض اور متکبر تھا, نہایت ہی بدتمیز تھا. اس نے کئی سالوں تک لوگوں پر حکومت کی اور اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھا. اس کی ایک بیوی تھی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا, جو کہ ایمان لے آئی تھی. اور اس کے علاوہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی. اس زمانے کے لوگوں سے اپنے آپ کو ایک خدا کی طرح منوانے اور اس کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا. مصریوں کا خیال تھا کہ فرعون دیوتاؤں اور انسانوں کی دنیا کے بیچ کا راستہ ہے. آسمانی حکمرانی کے طور پر فرعون خدا کے حکم کا نجات درندہ سمجھا جاتا تھا. فرعون نے جس قوم پر حکومت کی انہیں بنی اسرائیل اور قبطی بھی کہا جاتا ہے. فرعون اپنی عظیم یادگاروں اور محلوں کی تعمیر کی خاطر بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور تشدد کیا کرتا تھا. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس روئے زمین پر فرعون کی موت سب سے افسوسناک موت تھی, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کا تخلیق کار سمجھنا شروع کیا تھا. اس لیے اب رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا. فرعون کے زوال کا وقت تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام Assalamu alaikum. 10 million Afghans are on the brink of starvation. قبطیوں کو جلا کر راکھ کر دیا, مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا. یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا. اس نے نجومی سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا. یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کیا جائے. اسی طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے. دوستو, پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. اسی طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر, فارسی یعنی ایران کے بادشاہوں کا لقب کیسرا تھا, یمن کے بادشاہوں کا لقب طبا, ترک بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا. مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان سب میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق, سخت اور ظالم تھا. فرعون کے نام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ کے قریب ولید مصب بن ریان تھا اور کچھ کے قریب من فتح بن رمیس سامی اس کا نام تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا. منقول ہے کہ فرعون زمین پر سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعوے دار بھی تھا. اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا, اور وہ یوں کہ جب یوم نیروز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن تھا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹے مارتا تو لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے, لہٰذا تم اسے سجدہ کرو.
تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس پر سجدہ کرتے۔ 1 سال دریائے نیل کا پانی کم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرشور موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اہل و عیال، اولاد اور جانور سب ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کرو۔ تو اس لعین نے جواب دیا، ایسے ہی ہوگا۔ پھر وہ انہی لباس سے بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ بھری تھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مکیاس کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور حکم دیا کہ اس کی رعایا اور اس کی قوم میں سے کوئی بھی شخص اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر اونی لباس اور بالوں سے بنی ٹوپی پہن لی اور راکھ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے چہرے پر راکھ لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمانوں کا مالک اور اولین اور آخرین کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی۔ میں تیری نافرمانی سے سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا سو فرما دیا۔ مولا، مجھے اب میری قوم میں ذلیل و رسوا نہ کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ دوستو، ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا اور دریا سے فرمایا کہ جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اسی حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہی طریقہ رائج ہے، اور اہل مصر اس سے یوم نیروز یعنی دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ دوستو، فرعون اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا۔ جو لمحہ بھر اس کے لیے مخلص ہوا تو اسے بارگاہ الہی طلب کے مطابق عطا کیا گیا، اس کی پردہ پوشی کی گئی اور قوم میں اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کس قدر انعامات سے نوازے گا، اسے آخرت میں کیا کچھ نہ عطا کرے گا۔ اسی طرح نافرمان بندہ جب اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں کا اعتراف کرے، بارگاہ الہی میں اونچی اور آہستہ آواز سے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، بروز قیامت اسے عذاب دے یا سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی فرعون پر بدبختی غالب آ گئی اور وہ اسی طرح خدائی کا دعوے دار بنا رہا۔ دوستو، اگر فرعون کے محل کے حوالے سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو محل بنانے کا حکم دیا تو حامان نے اینٹوں کے پکانے اور چونا تیار کرنے کا کام شروع کر دیا، اور ہر وہ چیز جس سے عمارت تیار کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کا انتظام کیا، اور ساری دنیا کے کاریگر اکٹھے کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ لیبر کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد 50,000 تھی۔ 7 سال کے عرصے میں وہ محل تیار ہوا، اور اس کی اونچائی اس قدر بلند تھی کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ محل فرعون کی خواہشوں کے مطابق تیار ہوا تھا۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگزار ہوا اور دلی طور پر صدمہ ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو ترک کر دو، اس کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ میں اسے ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ فرعون اور اس کے خاص لوگ محل پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر پھینکنے لگے۔ جب وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلودہ تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے ساتھی کہنے لگے، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے پر مار کر اس کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، ایک ٹکڑا ہندوستان میں اور ایک ٹکڑا مغرب میں گرا۔ دوستو، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قوم فرعون پر گرا تھا، جس سے 10 لاکھ فرعونی لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جو لوگ اس محل کو بنانے میں شریک تھے ان میں سے ہر ایک ڈوب کر یا جل کر یا کسی آفت سے تباہ ہوا۔
और अल्लाह ताला ने फ़िरौन का महल सुबह सवेरे यानी तुलुए फजर और तुलुए आफताब के दरमियानी वक्त में तबाह कर दिया। जब फ़िरौन ने देखा और अपने काम का बातिल होना मालूम हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जंग शुरू कर दी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मोजज़ों से आज़माया और वो ये है आसाए कलीमी, यदे बेज़ा, तूफ़ान, टिड्डी, जुएँ, मेंढक, खून, सूरतों का बदल जाना और दरिया का फट जाना। दोस्तों, फ़िरौन के महल के मुतालिक ये भी है कि फ़िरौन ने खुदाई के दावे से पहले महल बनवाया था और इसके बाहरी दरवाज़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखवाया था। जब उसने खुदाई का दावा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी तो फ़िरौन ने सरकशी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, मैं बार बार इसे तेरी तरफ बुलाता हूँ लेकिन ये सरकशी से बाज नहीं आता, मुझे तो इसमें भलाई के आसार नज़र नहीं आते। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, तुम इसके कुफ्र को देख रहे हो और मैं अपना नाम इसके दरवाज़े पर देख रहा हूँ जो उसने अपने दरवाज़े पर लिखवा रखा है। तो दोस्तों सोचिए कि अगर हम अपने घर के दरवाज़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाएंगे तो इसकी कितनी बड़ी बरकत होगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सो ये था किस्सा इनसाइड पिक ऑफ पैलेस और मूसा अलैहिस्सलाम का। मैं तुम सोच के हैरान हूँ कि 7 साल लग गए फ़िरौन के महल को बनाने में। 50,000 सिर्फ और सिर्फ बनाने वाले कारीगर थे, लेबर को छोड़ के, है ना। सिर्फ और सिर्फ 50,000 यार, 50,000 सोचने में आता है ना। तो अल्लाह का ऐसा अजाब हुआ कि जिन्होंने भी वो महल बनाया था उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ, कोई डूब के मर गया, कोई जल के मर गया ना, वो तो होना ही था, राइट। सो अब इससे हमें यही सीखने को मिलता है आई थिंक, है ना, स्टोरी से जो भी हमने सुनी है या फिर हमने पहले भी सुनी है फिर उनके बारे में, कि घमंड तो कभी भी मत करो अपने ऊपर, क्योंकि आपका अपना दिया, आपका खुद का है क्या, सबका सब आपका अल्लाह का दिया हुआ है। आपके पास खुद का कुछ नहीं तो फिर किस चीज़ का घमंड करते हो ना। और जिसने खुद को खुदा बोला वो तो फिर इंसान पागल ही हुआ। सही बात है। और यही थी वीडियो, और इसमें बहुत से अजाब बताए थे, टिड्डी, मच्छर, हाँ। एक दो तो हमने सुने हैं जिन्होंने कहा कि मक्खी दिमाग में, हाँ वो तो हमने सुने हैं। फिर सांप वाला भी सुना हमने, रस्सी के सांप करने का वाक्य, और भी बहुत से। तो देखेंगे, अगर हमें मिलेंगे तो हम जरूर उन पे रिएक्शन करेंगे। बाकी आपको रिएक्शन कैसा लगा हमें प्लीज पक्का बताना कमेंट करके आपको रिएक्शन कैसा लगा, राइट। और बाकी ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। तो बाकी इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।